پینشن کا جو ایشو ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے، اور یہ دہائیوں کا ایشو ہے، اور جیسے جیسے لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ جو ایشو ہے یہ زیادہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1974 میں یہ یونیورسٹی بنی تھی تو وہ لوگ اب آ کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور پینشنرز کو ہم 1 to 16 جو ان کی منتھلی پینشن ہے وہ مجھے تو اب 1 سال پورے ہونے والا ہے، وہ ہم 100% دیتے ہیں، اور 17 اینڈ اباؤ جو ہے وہ ہم ہاف پینشن دیتے ہیں۔ پچھلے مہینے وہ ہاف پینشن بھی ذرا لیٹ ہو گئی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ جب اس مہنگائی میں اور پینشنرز کو عمر کے اس حصے میں اگر پینشن نہیں ملے گی تو تکلیف تو ہوگی، اگر مجھے تنخواہ نہ ملے تو تکلیف تو ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے کہیں سے بھی ارینج کر کے ہم نے 50% پینشن جو ہے وہ انہیں دے دی جو ہم روٹین میں دیتے ہیں۔ باقی جو پینڈنسی ہے اس کی 1.5 ارب روپے کے قریب ہے، یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اس کے لیے ہم نے صوبائی حکومت سے بھی HEC سے بھی ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں اگر جو پرانی یونیورسٹیوں میں جس طرح پشاور یونیورسٹی کو 35 کروڑ روپے دیا ہے پچھلے ماہ، اگر گما یونیورسٹی کی بھی اس طرح ہیلپ کر دی جائے تو یہ پینشنرز روڈ پہ نہیں ہوں گے، اور اگر یہ ہیلپ نہیں ہوگی تو پھر اگر وائس چانسلر میں رہوں یا کوئی اور رہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی، کیونکہ کسی کے پاس بھی کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم رات کو پیسے بنائیں اور صبح لوگوں میں تقسیم کریں۔ جو ہمارے پاس اپنے ریسورسز ہیں وہ ہم دیتے ہیں لوگوں کو۔ اگر ہم یکم کو تنخواہ دے دیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نمبر 1 ہیں، کیونکہ ہمیں 5 کروڑ ملتا ہے اور ہم نے 23 کروڑ روپے کا مہینے کا خرچہ کرنا ہوتا ہے، تو رینکنگ تو وہاں ہوگی نا جہاں کوالٹی آف ایجوکیشن ہوگی۔ ہم تو کوانٹٹی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جب ہمارا بجٹ دن بدن کم ہوتا جائے گا، اس دفعہ جتنے ہمارے پاس MPhil PhD کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ساروں کو لے لیں، تو جب سارے آپ کے پاس آئیں گے تو اس میں قسم قسم کے لوگ ہوں گے، تو جب کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آپ جاتے ہیں تو پھر آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، پھر سپروائزر لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں کسے ہم نے لینا ہے کسے ہم نے نہیں لینا۔ ہمارا فوکس تو پیسوں کی طرف ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس آ جائیں اور زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو۔ اگر یونیورسٹیز کو پیسے کمانے کا جگہ بنائی جائے گی اور بار بار یہی کہا جائے گا کہ جی آن ریسورسز جنریٹ کریں، تو آن ریسورسز ٹیچر اور کیا کر سکتا ہے؟ ہم تو نمبر آف اسٹوڈنٹ بڑھائیں گے، تو جو ہم بڑھا چکے ہیں 5,000 سے ہماری تعداد 20,000 تک ہو چکی ہے، ہم کوشش کریں گے اسے ہم 30,000 تک لے جائیں، اور اس کے بعد اس میں سے پھر کوالٹی ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد ریسرچ کے پروجیکٹس بھی ہوں گے اور ریسرچ کا کام بھی ہوگا۔ یہاں تو BS کے اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچر نہیں سنبھال سکتے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہفتہ اتوار کو بھی کلاسز ہوں گی، ہفتے کے 7 دن کلاسز ہوں گی، اور ان کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو پیسے دیں۔ پلاننگ جس نے کرنی چاہیے تھی، اب یہ پینشن کا ایشو آگے کوئی میں نے تو کریٹ نہیں کیا، 2015 سے لوگوں کو اکوموڈیشن کا اماؤنٹ نہیں ملا، 10 سال تو اس بات کو گزر گئے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ حال یہی ہے کہ 1 ٹائم ہمیں گرانٹ جو ہے وہ کہیں سے اگر مل جائے، صوبائی حکومت سے ملے، HEC سے ملے، تاکہ جو پینشن کی پینڈنسی ہے یہ ختم ہو۔ پہلے تو یہاں پہ تنخواہ کے لالے پڑے ہوئے ہوتے تھے، آپ سنتے تھے کہ تنخواہوں کے لیے لوگ یہاں سے واک کرتے تھے اور توبہ والے چوک تک جا رہے ہوتے تھے کہ ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی۔ اب ہم کم از کم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمیں تنخواہ کا الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے۔ ڈی خان جیسے ریموٹ ایریا میں اور اس سائڈ پہ یونیورسٹی، ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹیاں بن چکی ہیں، کہیں 2 بھی بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ اگر 20,000 اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو یہ بھی یہاں کی جو سٹاف ہے، ٹیچنگ سٹاف ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو باقی آفیسرز ہیں، یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لوگ اتنی دور دور کی یونیورسٹیوں کو چھوڑ کے گورنمنٹ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی کوششیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اب حکومت کو بھی ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملانا چاہیے، اور کچھ گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ وانس دینی چاہیے تاکہ یہ پینشن کے مسائل جو ہیں یہ سالو ہوں۔ وینسم کالج میں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے بڑے تجربے کیے وہاں پہ، ہم نے لا کالج کے پروفیسروں کو وہاں پہ پرنسپل بنایا، پھر کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر کو اٹھا کے وہاں پہ بچوں کا پرنسپل بنا دیا۔ اسکول کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، اسکول ٹیچر جو ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسکول کو کیسے چلایا جائے۔ پھر ہم نے ان کے ہاسٹل بند کر دیے، تو مختلف ادوار میں یہاں پہ مختلف ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ چلتے رہے، تو جب آپ انگریڈینٹس غلط ڈالیں گے تو ان کا رزلٹ بھی پھر غلط نکلے گا۔ اس دفعہ اگر آپ یہاں سے جانے کے بعد وینسم کالج کا ڈیٹا لے لیں تو ہمارے پاس 300+ اسٹوڈنٹس نئے آئے ہیں، گیا اس دفعہ کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب فتح خان صاحب کی سرکردگی میں یہاں پہ پھر بورڈ میں پوزیشن بھی انشاءاللہ آئیں گی اور نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی اب انکریز ہو رہے ہیں۔ سر، اوورال گورنمنٹ یونیورسٹی کی بہتری کے لیے آپ کے دور میں کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کی، جہاں پہ NOC نہیں تھی
اللہ بھلا کرے HEC کا، وہاں پہ ہمیں NSC ملی، پھر پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل جو ہے انہوں نے اس کو پرمنٹ رجسٹرڈ کیا، اسی طرح فارمیسی کونسل نے وزٹ کیا تو انہوں نے نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ یہاں پہ انکریز کر دیں۔ وہاں پہ ہم نے ایک ہاسپٹل بھی فنکشنل کیا ہوا ہے، پہلے جو ڈسپینسری تھی، میڈیکل ڈاکٹرز ہم نے کچھ ہائر کیے ہیں، اس طرح BDS ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس، کوشش کر رہے ہیں کہ فیسلٹیز بہتر کریں۔ لائبریری ہے وہ جس طرح چھٹی ہوتی تھی 4 بجے بند ہو جاتی تھی، اب رات کے 11 بجے تک وہ لائبریری کھلی رہتی ہے۔ اس طرح سپورٹس کی ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر، کو کریکولر، یہ ساری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بچوں کو ہم پرووائڈ کریں۔ کچھ چائنیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک بات ہماری چل رہی تھی، وہ آنا بھی چاہتے ہیں اور آن لائن بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن HEC کی ابھی کوئی پالیسی ہے اور وہ ابھی نہیں بن رہی، تو HEC نے ہمیں منع کیا کہ آپ ان کو آن لائن ٹیچنگ نہ کریں، ورنہ نمبر آف اسٹوڈنٹس تو جو ہے یہ انشاءاللہ انکریز بھی ہو جائیں گے اور فارن اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ آ جائیں گے۔ کچھ سیکیورٹی رسکس ہیں، اب اگر چائنیز کہتے ہیں کہ جی ہم فزیکلی آ کے یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سن کے اچھا تو لگتا ہے، لیکن ذرا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو پھر ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم مختلف اداروں سے رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ہم قریب آپ کو یہاں پہ فارن اسٹوڈنٹس مختلف ڈپارٹمنٹس میں نظر آئیں گے۔ ہمیں جو ایشو ہے وہ پینشنئرس کا ہے کہ جو پینڈنسی ہے ان کی 1.5 ارب روپے کی، یہ ہم ان ایکٹیویٹیز سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ اور کم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے آپ کی توسط سے بھی میری ریکویسٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، کہ وہ ہمیں ونس گرانٹ ان ایڈ دیں تاکہ ہم اس مسئلے سے نکلیں۔ ہم صبح سے نکلتے ہیں شام تک پینشن 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 پینشن، بس یہی بات ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو پینشنئرز ہیں ان کی بھی باتیں ٹھیک ہیں، اب انہوں نے 30-35 سال سرو کیا، اب عمر کے اس حصے میں کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتے، ساری زندگی ساری جوانی انہوں نے اس ادارے کو دی ہے، ہم انہیں پینشن دینے کے قابل نہیں ہوتے۔ لیٹر تو ہم کئی بھیج چکے ہیں، ریسنٹلی جو ہم نے بھیجا ہے، جب ہم نے سنا کہ پشاور یونیورسٹی کو 35 کروڑ روپے دیا گیا ہے تو ہم نے اسی انالوجی پہ ایک لیٹر بھیجا کہ جی ہمیں بھی یہ دے دیں، تو وہ ہمیں جواب تو ابھی تک کوئی نہیں ملا۔ سنا ہے کہ اس کے اوپر کچھ پروسیس ہو رہا ہے، لیکن جب تک کوئی چیز ہمیں ملے گی نہیں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔